60 سے زائد امریکی ایوان نمائندگان کا صدر جو بائیڈن کو خط، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ۔ خط میں لکھا، سابق وزیر اعظم سمیت پاکستانی جیلوں میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوشش کی جائے، پی ٹی آئی کے کارکنان کی حراست ختم کی جائے، پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز بنایا جائے، پاکستانی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کی حفاظت اور خیریت کی ضمانت لی جائے، امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں سے جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر تقرری، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ساتھی ججز کی مبارکباد۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ وکلاء تنظیموں اور وکلاء رہنماؤں کا چیف جسٹس کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی کی نامزدگی کا خیر مقدم۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج سپریم کورٹ میں مقدمات کی سماعت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ آج عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ رہنما پی ٹی آئی شعیب شاہین نے کہا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی کا اس وقت چیف جسٹس بننا درست نہیں۔ پی ٹی آئی 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے شعیب شاہین نے کہا، انہیں توقع ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی عہدہ سنبھالنے کے بعد فل کورٹ بنا کر پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ کریں گے اور ترمیم کو کالعدم قرار دیں گے۔ حکومت نے الیکشن فراڈ سے بچنے کے لیے 2 نمبری کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے، فریم ورک بنانا پڑے گا کہ کون سا معاملہ آئینی ہے اور اس کو آئینی عدالت میں چلنا چاہیے۔ ملٹری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا کیس ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے۔ فیض حمید کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے سلمان اکرم راجہ کے مولانا فضل الرحمان پر دباؤ کے بیان کی تردید کر دی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کامران مرتضیٰ نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی تمام ملاقاتوں میں موجود تھے، ان کی موجودگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر اغوا ہونے کا خدشہ ہوتا تو اس کا سب سے آسان ہدف وہ خود ہوتے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا، اب جسٹس یحییٰ آفریدی سب کے چیف جسٹس ہیں، ہم ان کی تعیناتی قبول کرتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی رہائی کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بدھ کو ضمانت پر رہائی کا حکم دیا، لیکن ٹرائل کورٹ سے رہائی کی روکار جاری نہ ہو سکی۔ سینئر اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن عدالت میں موجود نہیں تھے۔ اسپیشل جج سینٹرل نمبر 2 ہمایوں دلاور رخصت پر تھے۔ ایڈمنسٹریٹو جج جواد عباس پہلے ہی کمرہ عدالت سے روانہ ہو چکے تھے۔ پی ٹی آئی وکلاء مچل کے جمع کرانے کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتے رہے، تاہم اس دوران عدالتی وقت ختم ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 لاکھ روپے کی ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانت پر بشرا بی بی کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں حساس دفاعی ادارے پر دہشت گردوں کا حملہ، 5 افراد جاں بحق، 22 زخمی۔ حملہ خاتون سمیت 3 مسلح افراد نے کیا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں مسلح مرد اور خاتون کو داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ داخلے سے پہلے عمارت کے دروازے پر خودکش حملہ کیا گیا۔ ترک سیکیورٹی فورسز نے 2 حملاوروں کو ہلاک کر دیا۔ حملے کے بعد ترک لڑاکا طیاروں کی عراق اور شام میں کرد عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بمباری، 30 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ترکی نے حملے میں کرد عسکریت پسندوں پر شبہ ظاہر کیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی انقرہ میں ہونے والے دہشت گردی کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی حملے کو افسوسناک قرار دیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا کہ پاکستانی حکومت دہشت گردی کے خلاف ترکی کی کاوشوں کو سراہتی ہے۔ یقین ہے ترکی کے بہادر عوام اپنے حوصلے سے دہشت گردی کو شکست دیں گے۔ کراچی سائٹ سپر ہائی وے انڈسٹریل ایریا میں ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق فرحان بیمار بیٹی کے لیے زیورات بیچ کر آ رہا تھا۔ پولیس کے مطابق فرحان میڈیسن کمپنی میں ملازم تھا۔ بیٹی کی بیماری کے بعد مالی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بیوی کے زیور بیچ کر آ رہا تھا۔ مقتول کو ڈاکو نے 3 گولیاں ماری۔ نہ مقدمہ درج ہوا، نہ ملزمان گرفتار ہو سکے۔ فرحان کے سسر نے کہا، پولیس نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اسپتال میں کہا گیا تھا کہ ایف آئی آر درج کرانے تھانے آ جانا۔
واقعہ منگل کے روز پیش آیا تھا۔ مقتول کی بیٹی غم سے نڈھال، کہا بابا بہت اچھے تھے، جو کچھ چاہیے ہوتا تھا لے کر آتے تھے۔ مصنوعی ذہانت پروگرام کریکٹر اے آئی اور گوگل کو مقدمے کا سامنا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں 14 سال کے لڑکے کی خودکشی کے بعد کمپنی کے خلاف مقدمہ۔ بچے کی والدہ کے مطابق وہ اس مصنوعی ذہانت پلیٹ فارم پر ایک چیٹ باٹ کے جنون میں مبتلا ہو گیا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 9ویں کلاس کا طالب علم سویل سیٹزر کئی ماہ تک مصنوعی ذہانت سے باتیں کرتا رہا۔ اس دوران اسے ڈینی نامی چیٹ باٹ سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ طالب علم حقیقی دنیا سے لا تعلق ہونا شروع ہو گیا۔ جان لینے سے پہلے طالب علم نے اے آئی سے خودکشی کے خیالات کا اعتراف کیا۔ کریکٹر اے آئی کی ٹیکنالوجی میں تعاون پر گوگل کے خلاف بھی کیس فائل۔ گوگل کا کہنا ہے کہ کمپنی کریکٹر اے آئی کی مصنوعات تیار کرنے میں ملوث نہیں تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن کی جانب سے پاکستان کو 3 سال میں $3 ارب کی کموڈٹی فائنانسنگ فراہم کرنے کا اعلان۔ آئی ٹی ایف سی کی جانب سے فوری طور پر $269 ملین کی براہ راست فائنانسنگ کا بھی اعلان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ایڈفیک کی مالی معاونت پر اظہار تشکر۔ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا حکم عدالت نے دیا ہے تو انہیں گرفتار کرنا چاہیے۔ رہنما نون لیگ رانا ثنا کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو، کہا جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس اس لیے بنایا کہ وہ ججز کی گروپنگ کا حصہ نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ گروپ بندی کی وجہ سے اگر کسی کو چیف جسٹس نہ بنایا جائے تو یہ عدلیہ میں مداخلت کہلائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آج ذاتی طور پر طلب کر لیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا کہ وکلا کے مطابق اس عدالت کے 6 ستمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ عدالت میں پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کے سیل میں کئی دنوں سے بجلی نہیں، کوریڈور تک میں نکلنے نہیں دیا جا رہا، وکلا سے بھی ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ عدالت کی اس پر الگ سے درخواست دائر کرنے کی ہدایت۔ حزب اللہ کا ایک ہفتے کے دوران 70 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ کا اسرائیلی شہر حیفا پر ڈرون حملہ، اسرائیلی فوج کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ لبنان میں 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 28 شہری شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 42 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ میں الیمن اسپتال کے قریب ڈرون حملہ کر کے پولیس سربراہ کو شہید کر دیا۔ برکس تنظیم کا سرحدی تنازعات حل کرنے کے لیے لاہ عمل تیار کرنے پر اتفاق، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ عالمی تجارت اور معیشت پر یک طرفہ پابندیوں پر اظہار تشویش، اجناس کے تجارتی پلیٹ فارم سے متعلق روسی تجویز کا خیر مقدم۔ فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش، کارروائی روکنے کا مطالبہ۔ یوکرین معاملے پر اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرنے پر زور۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا احسان افضل خان نے توقع ظاہر کی کہ پاکستان مستقبل قریب میں برکس کی رکنیت حاصل کر لے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد کاملا ہیرس کی جان کو لاحق خطرات دور کرنے میں ناکامی پر امریکہ کی خفیہ سروسز کو ایک بار پھر تنقید کا سامنا۔ ملواکی کے دورے کے دوران کاملا ہیرس کے قافلے کے قریب غلط سمت سے تیز رفتار گاڑی آ گئی۔ کاملا ہیرس کی گاڑی حادثے سے بچ گئی، بعد میں ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ 55 سال کے شخص پر نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کا الزام۔ ملک کے بلند ترین سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری، کاغان ویلی اور قریبی میدانی علاقوں میں بھی موسم سرد۔ آج کونسل جنگ اور جیو کے اشتراک سے جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول میں تھیٹر پلے شیکسپیئرز فول پیش کیا گیا، موسیقی کا بھی تڑکا۔ 25 اکتوبر کو رات 8 بجے بیلجیم کا تھیٹر پلے باڈی ریولوشن، 26 اکتوبر رات 8 بجے جرمن تھیٹر پلے کوکون اور رات کو 9 بجے اسپینش تھیٹر پلے ٹنگز پیش کیا جائے گا۔ اور کراچی میں مشرقی ثقافت پر مغربی پہناووں کا تڑکا، فیشن ویک کے پہلے روز خوبصورت لباس پہنے ماڈلز کی ریمپ پر واک۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے فیشن ویک میں 400 سے زائد غیر ملکی مندوبین بھی شریک۔